بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پاک کی اس محفل میں احباب کو خوش آمدید، مرحبا۔ ہمارے اس درود پاک کی محفل کو چار چاند لگانے کے لیے آپ کا تعاون، آپ کی عقیدت اور آپ کی محبت کو محبت برا سلام۔ بہت تعاون، بہت عقیدت، بہت محبت سے آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اللہ کے خاص کرم اور فضل یافتہ، ہدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے۔ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی قرینے کے درود پاک اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، اور ہر بندے کا فرماتا ہے جو بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وہ زبان کو حرکت نہ بھی دے، ایک دفعہ درود اس کے دل سے گزر جائے، ایک خیال سے گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت ساوی عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو بغیر مرشد کے، بغیر رہنما کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی سارے کے سارے اذکار، اوصاف و اوراد میں شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے۔ جس طرح پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا ہے، محفل میں بتایا ہے کہ عصر کے وقت خصوصاً شیاطین آ کر اپنا مسلح سمندر پر بچھاتے اور تمام اولیاء کو دعوت دیتے ہیں، آؤ سمندر پہ، پانی پہ مسلح بچھا کے، آؤ ہوا میں مسلح بچھا کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ دخل اندازی دے سکتا ہے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے فرماتے ہیں کہ اگر عورت 1000 روپ اور بیس بدل کر آئے تو میں اسے پہچان لوں گا، اس کے مکر و فریب کو، کہ شیطان کو، لیکن اگر عورت کسی بیس میں آئے تو میں اس کو نہیں پہچان سکتا۔ شیطان بھی عبادات میں دخل اندازی کرتا ہے۔ تو اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مرشد ان کے خطرات پہ واقف ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ نزع کے وقت، سکرات العالم کے وقت، شیطان نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلیل مانگی تو فخر الدین رازی نے 360 دلیل دی اور 360 کی 60 دلیل رد کر دی۔ کوئی سے مانے یا نہ مانے، روایات میں، واقعات میں لکھا ہے، ہم کون سے کون بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان کے مرشد جب ان کے حالات پر مطلع ہوئے تو وضو فرماتے رہے، وہ وضو کا پانی چھینٹا مارا، ان کے منہ پہ آ کے لگا اور فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کو اللہ کو ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو اس لیے مرشد جو ہوتا ہے وہ شیطان کی دخل اندازی سے بچاتا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ مرشد خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ تو اس روایت کے پیش نظر ہم جب درود پاک کو دیکھتے ہیں تو پھر دل خوش ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھاوے کے اور بغیر کسی شیطان کی دخل اندازی کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور آج کے اس محفل کا درود پاک ہے خزینہ فضائل و برکات۔ یہ خزینہ ہے، یہ خزانہ ہے، یہ اعلیٰ و عرفہ چیز ہے برکات کے لیے اور فضائل کے لیے۔ وہ کون سا ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ،
صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس درود پاک کو ان الفاظ کے ساتھ خزینہ برکات و فضائل کہتے ہیں، اور یہ درود پاک ہر نماز کے بعد، خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے 100 بار اگر پڑھا جائے تو پڑھنے والا بے شمار فضیلتوں، برکتوں اور خزانوں کا مالک ہو جائے۔ خزانہ یہ نہیں کہ کہیں سے سونا چاندی ہیرے جواہرات ملیں گے، وہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن وہ جو معرفت الہی کا خزانہ ہے، خزینہ ہے، وہ فضائل، وہ برکات، وہ قرب خداوندی اور قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو برکات اور فضائل اور خزینے ملتے ہیں، یہ دنیا کے خزینوں سے کہیں بدرجہ بہتر و عرفہ والا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ وہ کون سی نعمت ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے، تو لہٰذا اس نعمت کبریٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں بسیرا کرنے کے لیے درود پاک کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کی محفل میں نا ایک وکیل صاحب اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، اور ان کے سارے ساتھی اندر بیٹھ گئے، لیکن وہ لے کے گیا تھا، وہ باہر بیٹھا رہا، اندر نہیں گیا۔ تو حضرت نے فرمایا اندر آ کے بیٹھو کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا حضرت اگر میں نے جوتے اتار دیے نا تو یہاں سب کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، مجھے یہ بیماری ہے، میں جوتے اتار کے جب تک ان کو دھو نہ لوں کسی محفل میں، اسی لیے اندر نہیں جاتا، محروم رہتا ہوں۔ تو حضرت نے ایک درود پاک بتایا، اس درود پاک کے فضائل انشاءاللہ کل کی محفل اور کل کی نشست میں بیان ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں فخر سے اس درود پاک کو پڑھنے لگا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو مجھ سے دور کر لیا۔ عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے دل سے، دماغ سے، ظاہر سے اور باطن سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا معمول بنا لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے میں نے کہا کہ 300 مرتبہ کی تعداد ہے، 300 پڑھ لیں، اس سے زیادہ ہے جتنا بندے کی کوشش ہو سکتی ہے، ہمت سے پڑھے، لیکن کم سے کم 300 مرتبہ درود پڑھے، یہ کثرت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے۔